السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم سلوک المستہلک کنزیومر بیہیویئر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سلوک المستہلک یا کنزیومر بیہیویئر یہ ہوتا کیا ہے اور اس کے اندر اس کا نظریہ کیا ہے اور اس کے اندر کس چیز پر ڈسکس کی جاتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک ایگزامپل لیں اور اس پر غور کریں۔ مثال کے طور پر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کا بیہیویئر یا آپ کا سلوک کسی سامان کو لے کر کے کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ کے پاس سامان ہوتا ہے جسے آپ خریدنا چاہتے ہیں، مارکیٹ میں وہ سامان مختلف ریٹ پر مختلف دکانوں میں بک رہا ہوتا ہے، اور دوسرے آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے پاس جو پیسہ ہے اسی پیسے سے آپ حد سے زیادہ حتی الامکان منفعہ اٹھانا چاہتے ہیں، نفع کمانا چاہتے ہیں۔ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس جو پیسہ ہے اس میں جتنا بھی ممکن ہو سکے میں اچھا سے اچھا سامان خرید سکوں اور سستے سے سستا خرید سکوں، یہ آپ کا ہدف ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہاں پر منفعت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ جو بھی آپ کے پاس پیسہ ہے اس سے آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس پیسے سے سستے سے سستا سامان مناسب قیمت پر اور اچھی کوالٹی کا سامان خرید سکوں، یہ آپ کا پہلا ہدف ہوتا ہے۔ تو ہر مستہلک جو کنزیومر ہوتا ہے، جو کسی سامان کو استعمال کرنے والا ہوتا ہے، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی منفعت کو بڑا کرے، حتی الامکان اس کے پاس جو پیسہ ہے یا جو بدلے کی چیز ہے جس سے وہ کسی چیز کا تبادلہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو اس سے ایک اچھی قیمت پر کسی کو دے اور اس کے بدلے ایک اچھی چیز اچھی کوالٹی کی سستے میں حاصل کر سکے۔ تو ہر انسان اسی طرح سے بیہیو کرتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ میں کوئی سامان اٹھاتے ہیں، اس کو بار بار دیکھتے ہیں، اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں، اس کا ڈیٹ آف ایکسپائری چیک کرتے ہیں، اس کا مینوفیکچرنگ ڈیٹ چیک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی جو خصوصیات ہیں اور جو اس کی ساری جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس کی اچھائی، اس کی کمی، اس کی زیادتی، ساری چیزیں آپ چیک کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر اپنے پیسے کو دیکھتے ہیں کہ اتنے روپے مناسب ہے کہ نہیں ہے، آپ اس کو کیوں خریدیں، آپ کو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں اور انہی چیزوں کی بنیاد پر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں کسی چیز کو خریدنے یا نہ خریدنے کا۔ تو آپ جب بھی مارکیٹ میں گھستے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ منفعت کو دیکھتے ہیں، زیادہ منفعت آپ لینا چاہ رہے ہیں، زیادہ منافع آپ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم منفعت کی تعریف سمجھ لیتے ہیں۔ منفعت ہے کسے کہتے ہیں؟ یہ درجۃ الارضاء او الاشباع التي تکتسب من اقتناع السلع او الخدمات وہی ہدف المستہلک۔ یعنی آپ جب بھی کوئی سامان مارکیٹ سے اقتناع کرتے ہیں، اسے خریدتے ہیں، اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں، چاہے وہ تبادلے کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے، تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ حتی الامکان اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں اس سامان کو خریدنے سے، اور اس کو آپ ایک حد اقصیٰ تک اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں، یہ آپ کا ہدف ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کی جو تعریف کی گئی وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی رضامندی اور اپنا سیٹسفیکشن حاصل کرتا ہے ان سامانوں سے جسے وہ مارکیٹ میں خریدتا ہے، اور یہی ہر مستہلک کا، ہر کسی سامان کو استعمال کرنے والے اور کنزیومر کا ہدف ہوتا ہے۔ اب اس کو بنیادی طور پر اس منفعہ کو اکنامکس میں دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسے یوٹیلیٹی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مارجنل یوٹیلیٹی
اور دوسرا ہوتا ہے ٹوٹل یوٹیلیٹی. یوٹیلیٹی کے مطلب ہوتا ہے منفعہ. اب مارجنل یوٹیلیٹی یہ ہوتا ہے کسی ایک چیز کا فائدہ، منفعت الوحدہ الاخیرہ، اسے ہم کہہ سکتے ہیں منفعت الوحدۃ الواحدہ. اور یہ ہوتا ہے جو منفعہ کلیہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں، اسے ہم لکھیں المنفعہ حدیہ، اسے کہا جاتا ہے المنفعہ الحدیہ، اور اسے کہتے ہیں المنفعہ الکلیہ. تو منفعہ حدیہ یعنی ایک حد تک وہ منافع بتلاتا ہے، یعنی جب بھی آپ کوئی سامان خریدتے ہیں پہلی بار تو اس کا ایک منفعہ ہوتا ہے، اور یہ منفعت جو ہوتی ہے اس کی جو منفعت ہوتی ہے اس کی کمی یا زیادتی اس سامان کی ضرورت پر ہوتی ہے، یعنی جس چیز کی ضرورت آپ کو سب سے زیادہ ہوگی اس کی منفعت آپ کے نزدیک اور چیزوں سے زیادہ ہوگی. مثال کے طور پر ایک پیاسا آدمی ہو، یہاں پہ منفعت الوحدۃ الواحدہ کہہ لیجئے یا الاخیرہ، ایک چیز کی منفعت ایک لیول تک، پھر اس کے بعد دوسرے لیول پر، پھر تیسرے لیول پر، اسی کو کہا جاتا ہے منفعت الوحدہ الاخیرہ او المنفعت الوحدۃ الواحدہ. اب اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک پیاسا ہوا آدمی، ایک آدمی پیاسا ہے اور اسے پانی کی ضرورت ہے، تو کیا پہلا گھونٹ جو وہ پانی کا پیے گا اس کی اہمیت دوسرے گھونٹ کے برابر ہوگی؟ کیا پہلے گھونٹ کی اہمیت، اس کی منفعت اور اس کی ضرورت آخری گھونٹ کے برابر ہوگی؟ بالکل نہیں، بلکہ پہلا گھونٹ جو وہ پیے گا اس کی اہمیت، اس کا منفعہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ ہوگا. پھر جو دوسرا گھونٹ ہوگا اس کا پہلے سے تھوڑا کم، پھر تیسرا جو ہوگا اس کا اس سے تھوڑا کم، ایسے یہاں تک کہ اس کی منفعت یعنی پینے کی منفعت اس کی زیرو ہو جائے گی، یعنی وہ بالکل ایک طرح سے سیراب ہو جائے گا، اس کو کسی طرح کی ضرورت پانی پینے کی نہیں رہ جائے گی. ایسی صورت میں وہاں پہ منفعت زیرو ہو جاتی ہے، یعنی اس کا پیٹ بالکل بھر جاتا ہے، اب اس کو پانی کی ضرورت نہیں رہی. یا آدمی کھانا کھاتا ہے، اب آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کے پہلے لقمے کی اہمیت اس کے نزدیک سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے اس کا پیٹ بھرتا جاتا ہے اس ایک لقمے کی اہمیت اس کے نزدیک دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ پوری طرح سے. تو یہی فکرہ ہے المنفعہ الواحدہ او المنفعت الاخیرہ کا. اور ٹوٹل یوٹیلیٹی جو ہوتا ہے المنفعہ کلیہ، یہ اسی کا جز ہے، یعنی اسی کا ٹوٹل ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ جز ملا، پہلے گھونٹ کے پیاس کی یا پہلے لقمے کی جو منفعت تھی وہ 7 تھی مثلا، کیونکہ ہم منفعت کو یہاں نمبر میں ناپیں گے. اب منفعت ناپنے کے لیے 2 طریقہ ہے. منفعت ناپنے کے لیے آپ یا تو ترتیب کا استعمال کریں گے، ترتیب کا یا رقم کا. ترتیب میں مثلا جیسے اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، اس کا استعمال کرتے ہیں. اور رقم میں یعنی آپ نے کسی کو منفعت دیا 10 کا، کسی کو 9 کا، کسی کا 12 کا، کسی چیز کو آپ نے منفعت دی 15 کا، تو اس طرح سے رقم کے ذریعے سے، ڈیجٹ کے ذریعے سے اسے شو کیا جاتا ہے. اور دوسرے میں ترتیب کے ذریعے سے، یعنی آپ نے کسی کو پہلی پوزیشن، کسی کی دوسری، کسی کی چوتھی، کسی کی چھٹی، اس طرح سے ترتیب کی بنیاد پر یا رقم کی بنیاد پر. دونوں طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو جانچنے کا، پرکھنے کا اور اس کو قیاس کرنے کا. تو ان دونوں طریقوں سے اسے ہم چیک کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہمارے پاس پہلے گھونٹ کی منفعت جو تھی 7 تھی، دوسرے کی اس سے کم ہوگی، 5 ہو سکتی ہے، تیسرے کی ہو سکتا ہے 4 رہے،
پھر یہاں تک کہ یہ 3 ہو جائے، پھر 1 ہو جائے، پھر یہ 0 ہو جائے گا۔ تو یہ ہوا منفعت الوحدۃ الواحدہ، ایک ایک کا منفع، 1 2 3 4 5 6، یعنی 6 گھونٹ پانی کی اہمیت ہمارے نزدیک یہ نظر آئی، یا 6 لقمے کھانے کی منفعت۔ اب ان تمام کو ہم جوڑ دیں گے، اور جو جوڑیں گے یہی ہوگا کلی، المنفعہ کلیہ۔ یہاں 7 ہے، 7 5 12 ہو جائے گا، 12 میں ہم 4 جوڑیں گے 16 ہو جائے گا، 16 میں ہم نے 3 جوڑ دیا 19 ہو گیا، اور یہ 20 اور یہ 0، اس طرح سے ٹوٹل یہاں 20 ہو جائے گا۔ تو منفعہ کلیہ یہ منفعہ حدیہ کا مجموعی ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں منفعہ کلیہ اور منفعہ حدیہ کو ڈائیگرام سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اسے ہم نمبروں کے ذریعے پلاٹ کریں گے، اسے ٹیبل کے علاوہ ڈائیگرام سے، دونوں طریقوں سے ہم اسے سمجھیں گے کہ منفعہ کلیہ اور منفعہ حدیہ یہ کیا ہوتا ہے، اور یہ کیسے کام کرتا ہے، ایک دوسرے پر ایفیکٹ کیسے ڈالتا ہے، اور ایک زیادہ ہوتا ہے تو دوسرا کم ہوتا ہے، اور ایک کس مقدار میں زیادہ ہوتا ہے یا کس مقدار میں کم ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں پر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ڈائیگرام اور ٹیبل کے ذریعے۔